نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ انسان کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ کے نزدیک سب سے غصے والی بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ یہ کتنا اہم بات ہے کہ یہ اللہ کو غصہ دلاتی ہے بات کہ کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتاتے ہوئے نصیحت کرے اور اس کے لیے کوئی قرآن یا حدیث بتائے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ تم اپنا کام کرو یا نصیحت نہ کرو یا اس کو رد کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بے شک تم صبح کو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن میں نور، حکمت اور علم کے سرچشمے ہیں تاکہ یہ کتاب اندھی آنکھوں کو اور بند دلوں کو کھول سکے۔ تو آئیے اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بصیرت عطا کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ 11واں پارہ ہے یعتذرون۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں پر بات غزوہ تبوک سے واپسی کی ہے، کہ جو بات ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جب نکلنے کے لیے کہا گیا تو منافقین نے بہت معذرت پیش کی، اور جو سچے مومن تھے ان کے لیے جانا اتنا زیادہ شوق کی بات تھی کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا اور وہ اس سعادت کو لینا چاہتے تھے۔ لیکن 2 طرح کے کردار سامنے آئے۔ ایک وہ تھے جو استطاعت بھی رکھتے تھے، قدرت بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی جان بچانے کی خاطر یا اس گرمی یا مشقت کا سفر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمیں سواریاں مل جائیں تو ہم اپنی جان بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنا سب کچھ لگا دیں، لیکن ان کو معذرت کر لی گئی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ ساتھ جا سکیں۔ اس سے اب یہاں پر انہی کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے بہانے بنا کر نیکی سے دور رہتے ہیں، پھر جب کوئی نیکی پا لیتا ہے یا کسی مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے یا کامیابی دیکھی جاتی ہے تو یہی لوگ پھر واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ وہ معذرت پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس موقع پہ کیوں نہیں جا سکے تھے۔ تو آ کر وہ کیا کریں گے؟ معذرتیں پیش کریں گے۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ کیونکہ بعض لوگ ہوں گے وہ آپ کو اکثر دیکھیں تو معذرت کرتے ہوئے پائے جائیں گے، جب آپ کو دیکھیں گے وہ میں دراصل قرآن اس لیے نہیں پڑھتی نا کہ یہ وجوہات ہیں، حالانکہ کسی نے پوچھا نہیں ہوتا، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اندر کا چور ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ وجہ کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ جو اس میں سارا کردار بتایا جا رہا ہے کہ اس کردار میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں
کہ جب ایسے دین کی باری آتی ہے یا کوئی ایسا نیکی کا موقع آتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ مجھے اپنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے جہاں جا کے میں اللہ کو راضی کر سکوں، اپنے اپنی خواہشات کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کر سکوں، اس صورت میں میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا عزیمت کا رویہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی کوئی بھی قربانی دینی پڑے لیکن میں اس دین کے کام کو آگے رکھتی ہوں، اور اپنے آپ کو میں ہر طرح سے تیار کرتی ہوں؟ کیونکہ بات آئی تھی کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کرتے، ان کا اگر مائنڈ میں یہ چیز جاننے کا ہوتی، نیت ہوتی تو ایسا ہوتا۔ تو اس سے ہم دیکھیں کہ ہم رخصت لینے والوں میں سے ہیں یا عزیمت کرنے والوں میں سے، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ صرف نظر کریں۔ منافقین کی دنیا میں کوئی سزا نہیں رکھی گئی، اس کیوں؟ تاکہ وہ ساری سزا آخرت میں سمیٹیں اپنی۔ کیونکہ ہم نے وہ جو استدراج پڑھا تھا نا کہ جب انسان غلط بھی کر رہا ہو لیکن اس کی پکڑ نہ آ رہی ہو تو بہت بڑی یہ ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ کتنی اہم بات ہے، ہم لوگوں کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو تسلیاں دے لیں کہ ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے بھی وہی زندگی پسند کریں جو ہماری اپنی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم مطمئن رہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آ کر یہ قسمیں کھا کھا کر بھی جواز اپنے دے دیں کہ وجہ یہ تھی کہ ہم دین کی طرف اس لیے نہیں آتے تھے یا اس لیے ہم نیک نہیں بن پاتے یا دین کی خدمت نہیں کر پاتے، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اصل وجوہات کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اصل کام تھا، لوگوں کو راضی کرنا یا ان کو سیٹسفائی کرنا ضرورت بھی نہیں تھی اس کی۔ تو یہ بدوی عرب کفار و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کے اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے قرآن کے اندر تو ہم بات کرتے ہیں کہ شاید جب قرآن کو ویسے سمجھا جائے تو لگتا ہے کہ صرف نماز روزے کی باتیں ہیں کہ اگر متقی بننا ہے تو نماز روزہ کریں اور صراط مستقیم پانا ہے تو تہجد گزار ہو جائیں اور مزید۔ لیکن ہم قرآن کو دیکھیں تو اس کو بہت غور سے دیکھتے جائیں، کیونکہ ہم نے شروع میں بات یہ کہی تھی کہ دعا ہم نے کہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کر دے، چلا دے، پکڑ کے وہاں پہ لگا دے اس رستے پر۔ تو جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، یہ راستہ ہے، یہ بلا شک و شبہ اس کے اوپر چلا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ تقوی کے ساتھ فائدہ دیتا ہے۔ یہ تقوی ہوگا تو اس میں رحمت بھی آئے گی، تقوی ہوگا تو اس سے ہدایت ملے گی۔ اب اگر ہم ان حالات کو دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حالات ہم سب کی زندگیوں کے حالات ہیں۔ اس میں ہمیں کبھی نہیں لگا کہ اس کا بھی دین سے تعلق ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ہماری ذاتی زندگی کی باتیں ہیں، ہماری مرضی ہے ہم دین کی طرف جائیں نہ جائیں، ہماری مرضی ہے ہم دین کی پکار پہ لبیک کہیں نہ کہیں، ہماری مرضی ہے ہم دین پہ خرچ کریں نہ کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک ایک بات کو ذرا غور سے دیکھیں اور پھر اپنے آپ سے ریلیٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کس طرح سے، کس بات کو کتنا سیریس لیا گیا ہے، حتیٰ کہ سوچوں کو بھی اس کے اوپر بھی پکڑ ہے، حتیٰ کہ جو جملہ کہا گیا ایسے موقع کے اوپر اس چیز کا بھی مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی نے کیا فرمایا کہ خود جان لگانا تو دور کی بات کہ یہ اپنا جان دیں، اگر کہیں پر کوئی ایسی آ جاتی ہے ضرورت کہ جہاں دین کو خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، یا دین پہ جیسے آپ مدرسے ہوتے ہیں یا کہیں پر ایسے لوگ جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان کو کون سپورٹ کرے گا، کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ وہ پروفٹ تو نہیں کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں وہاں جا کے بھی تعلیم حاصل کرنے جائے تو ہم کہتے ہیں وہاں مفت ہونی چاہیے، وہاں فیس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہاں یہ کہ الٹا ہم لگائیں، ہم ان سے وصول کرنے کے اس میں آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دین پر خرچ کرنے کو اپنے لیے چٹی شمار کرتے ہیں کہ کیا مشکل ہے، جب آ جاتا ہے کوئی ایسا موقع تو اس وقت اپیل آ جاتی ہے کہ یہ دے دیں وہ دے دیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کس قدر وہ ایک واضح رویہ ہے منافقت کا اور ایک مومنانہ۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دو کردار آمنے سامنے، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا،
رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جس کا جو نیت جو ارادہ ہوگا اس کی نیکی اسی طرح قبول کی جائے گی۔ اب دیکھنے میں تو بظاہر یہ بھی لگ رہا تھا کہ منافقین بھی خرچ کر دیتے تھے مارے باندھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے کہ قبولیت نہیں ہے، اور دیکھنے میں یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ ایسے کیوں زیادہ اس کی رحمت سے لے رہے ہیں، کیوں دعائیں مل رہی ہیں ان کو؟ کیونکہ ان کی نیت اور ارادہ اللہ کا تقرب پانا تھا۔ لہٰذا جو بھی خرچ کریں یا جو بھی نیکی کریں اس میں نیت اپنی ضرور چیک کریں، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی ہے، یعنی السابقون ہیں جو لوگ، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب کن کے لیے کامیابی ہے نوٹ کرتے جائیں، جیسے ہم نے شروع میں بات کہی تھی، قرآن کو عمل کے لیے پڑھیں گے تو عمل آئے گا۔ اب اپنے لیے کرتے جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں کہاں کس کو کامیابی کہتے ہیں، تو جہاں کامیابی ہے وہاں مارک کر لیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے دعوت پر لبیک کہا۔ جب جس وقت جو نیکی کا موقع آ جائے اس وقت اس کو اویل کرنا، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، قرآن کے وقت میں قرآن پڑھنا، خدمت کے وقت میں خدمت کرنا، ہر وقت کا جب سیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی آپ سے بے شمار نیکیاں ہو جائیں گی اگر آپ اس پہ کانشیس رہیں گے۔ تو تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اس طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے طاق ہو چکے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ دنیا میں بھی ان کی سزا اور آخرت میں بھی۔ پھر وہ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ان سے سیکھتے ہیں تو ان کا وبال بھی یہی اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک شخص سست پڑتا ہے یا دین کے بارے میں اس طرح کی بات کہتا ہے اور دوسرا رکھ کہتا ہے ہاں چلو تم نہیں کر رہے میں بھی نہیں کرتا، تو یہ جو ایک دوسرے کو برائی کی طرف لانا یا ایک دوسرے کا پیچھے ہونا ہے تو سب کے وبال بھی انہی کے ذمے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو جھوٹی معذرتیں کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا مخلوط عمل ہے، لیکن وہ اللہ سے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول کر لی۔ جیسے کہ 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے فوری طور پر لبیک کہا اور چلے گئے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے معذرتیں کی، بہانے کیے اور وہ رک گئے، نہیں گئے، اور تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے سوچا اچھا جائیں نہ جائیں لیکن بعد میں چلے گئے تھے، جیسے آپ ایک لمحے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں یہ سوچنا کہ کروں یا نہ کروں، یہ آپشن بھی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب حکم آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ ان کے مال لے کر ان کے مال وصول کریں، جیسے پیچھے آئی نا بات، ان کی تو اب قبولیت ہی نہیں ہے، ان کو تو آئندہ آپ کو لے کر ہی نہیں جانا ہوگا۔ لیکن دوسرا کردار جو ہے جو توبہ کر رہا ہے، جو جس نے کر لیا تھا، پھر کیا فرمایا گیا کہ ان کو اپنے ساتھ نیکی میں آگے بڑھاؤ۔ اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلتی ہے بات کہ توبہ جب کسی بات کی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ صدقہ بھی دے دیا جائے، کیونکہ بعض چیزیں انسان کے دل پر بوجھ کر دیتی ہیں، اور جب آپ صدقہ نکال دیتے ہیں تو اس بوجھ کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے والا گناہوں سے، بخیلی اور حرص جیسی اخلاقی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے۔
اسی لیے جب توبہ سے معافی ہو گئی ان لوگوں کی، جیسے کہا گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر بھی کیوں کہا گیا کہ ان کے مال لے لو ان سے اور ان کو صدقہ ان کا قبول کر لو، تاکہ ان کے دل کے اندر جو ایک بوجھ ہے نافرمانی کا یا یہ سوچنے کا کہ اچھا ہم نے اللہ کے آگے کیوں ایسے بات سوچی تھی، تو وہ ان کے اندر سے وہ کدورت چلی جائے گی۔ تو اس لیے اپنے قصوروں کے لیے یا اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب اگر توبہ کرتے ہیں، اب اگر کہتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ کریں گے، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہاں معاملہ لوگوں کا صرف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اللہ دیکھے گا کہ تمہارا معاملہ پیچھے کیا تھا اور آگے کیا تھا، توبہ کرنے کے بعد اب تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو اس لیے جو بھی توبہ کی جائے تو اللہ کے حضور کی جائے، اور جب نئے ارادے باندھے جائیں تو بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم نے اگر پچھلی کوئی بات توبہ کی تھی تو اب دوبارہ اس کو اصرار نہ کیا جائے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک اور بات کہ نیکی کی نیت سے کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے وہ قبول ہے، لیکن اگر بظاہر نیکی ہو لیکن اندر اس کا مقصد کوئی اور ہو تو وہ بھی قبولیت نہیں پاتی، جیسے کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، اور کیوں بنائی تھی؟ تاکہ سازشیں وہاں پہ بیٹھ کے کر سکیں اور کسی کو شک بھی نہ آئے کہ یہاں پر سازش ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا اگر وہ بنانے والی چیز مسجد ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ شر کے لیے بنائی جا رہی ہو تو اس کا بھی فساد ہے۔ اس طرح بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ وہ بنانا چاہتے تھے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکے، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو مسجد تک نہیں کہا گیا کہ تم اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، کیونکہ مسجد وہ ہے جہاں جو اللہ کا گھر ہے، لیکن جو سازشوں کے لیے بنایا جائے وہ صرف ایک عمارت ہے، چاہے بظاہر اس میں گنبد بھی نظر آئے اور مینار بھی نظر آئے۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی وادی بے ثبات کگر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ اب یہاں جو بات ہے کہ جو عمارت بنائی گئی تھی وہ کیوں بنائی گئی تھی؟ منافقین نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسی عمارت جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو نہ ہو اسے ڈھا دیا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ جہاں تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی جو مسجد ہے وہیں پر جانا، وہیں پر نماز پڑھنا ہی اس کو قبولیت ملی تھی۔ پھر تعریف کی گئی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پوچھا کہ آپ لوگ کیا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں جب ہم طہارت کرتے ہیں، تو اس لیے کیونکہ اس سے پہلے مٹی کا استعمال یا اس طرح کیا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ پانی سے جس طرح طہارت ہوتی ہے تو اس کو بھی پاکیزہ رہنے میں زیادہ مینشن کیا گیا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی طلب پر رکھی، یا جس نے کھوکھلی کگر پر؟ کھوکھلی کیوں تھی؟ کیونکہ اوپر سے نظر آ رہا ہے اسلام کے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن نیچے سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ کگر اسے کہتے ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا پانی جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پہ پانی کاٹ کاٹ کے زمین کو گہرا ہوتا جاتا ہے اور اوپر صرف ایک رہ جاتی ہے سلیب سی، کہ کسی وقت بھی وہ گر جاتی ہے کیونکہ وہ پانی سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال اور جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بہت ہی خوبصورت آیات
سمجھنے کی آیات اور زبردست موٹیویشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، توریت اور انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سودا کرنا، اور کیسے سودا کرنا؟ جنت کے بدلے میں سودا کرنا۔ عظیم تجارت ہے کہ جان مال کا خریدار کون ہے یہاں پر اس تجارت میں؟ یعنی اگر آپ کسی سے بزنس کرتے ہیں تو دو پارٹیز، جب بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہ آپس میں بزنس کرتی ہیں، پھر ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، پھر اس میں قبولیت ہوتی ہے کہ کیا آپ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں لینے دینے کے لیے۔ یہاں پہ خریدار کون ہے، تجارت کس کے ساتھ ہے، مل کیا رہا ہے؟ تو اب دیکھا جائے تو یہاں پہ جان اور مال کا خریدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہے۔ پھر اسی طرح معاوضہ یا منافع کیا دیا جا رہا ہے؟ جنت ہے۔ پھر کیا قیمتی چیز دی جا رہی ہے، جو آفر کی جا رہی ہے؟ وہ اپنا جان اور مال دونوں لگانا، جو کہ دونوں محبوب ترین چیزیں ہیں۔ پھر کس کے ہاتھ پہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ کہاں لکھا جا رہا ہے، تجارت کرنے والے کیسے ہیں؟ پھر اسی طرح جس کی تجارت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو، اس کے نفع کا کیا ہی کہنا ہوگا۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنے جب سودے کیے، جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو انہوں نے ان آیات کو کس طرح سے سمجھا تاکہ ہم بھی اسی طرح کے سودے کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر ہوا کہ میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کروا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے انکار کیا تو میں نے اسے خریدنے کی پیشکش کر ڈالی، لیکن ہمسائے نے انکار کر دیا۔ آپ نے ہمسائے کو بلا کر کہا کہ اس درخت کو اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا فروخت کر دو یا اس کی قیمت لے لو۔ اس نے انکار کیا۔ آپ نے اپنی بات کو پھر دہرایا کہ درخت فروخت کر کے قیمت بھی لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بھی ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اتنی عظیم پیشکش کو سن کر صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم درخت کا مالک ہو، اس سے محروم ہو کر دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آئی اور اس شخص نے انکار کر دیا۔ مجلس میں سے ابو دہدہ آگے بڑھے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ درخت کسی طرح خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو دہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور کہا، میرے کھجوروں کا باغ ہے، جانتے ہو؟ اس نے کہا، کون ہے جو ابو دہدہ کے کھجور کے باغوں کو نہ جانتا ہو، جس کے اندر ایک محل بھی ہے، نیچے پانی کا کنواں بھی ہے، مدینے کے سارے تاجر اس باغ کی کھجور کو خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدہ نے کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک درخت کو میرے سارے باغ اور محل اور کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ ایک درخت کے بدلے پورا باغ دیا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کی گواہی دی اور سودا طے ہو گیا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے آپ کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت اب پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا نہیں ابو دہدہ، وہ ایک درخت تو ایک درخت کے بدلے تھا، تم نے تو باغ ہی دے ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کتنے ہی باغ جنت میں ابو دہدہ کے لیے رکھے ہیں جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہدہ، میں کس قدر پودوں کو، درختوں کو دیکھ رہا ہوں، گویا آپ نے اس باغ کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ کیا ہی لدے ہوئے وہ باغ ہیں جنت میں جو منتظر ہیں ابو دہدہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے رہے کہ محفل میں ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، کاش وہ آج ابو دہدہ ہوتا۔ ابو دہدہ خوشی خوشی اٹھ کر گھر کی طرف لوٹے اور گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت، کہ ان کی جو چار دیواری تھی وہ کھجوروں کی باڑ تھی، ہم تو یہ عام باڑ لگاتے ہیں نا، ان کے کھجوروں کے درخت تھے جس کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیت سے واقف تھیں۔
انہوں نے پوچھا کتنے میں بیچا یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے کہا جہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ابو دہدہ تم نے نفع کا سودا کیا، ابو دہدہ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ یہ ہیں وہ تاجر لوگ جو جنت کے سودے کرتے ہیں، جن کے مال، جن کے گھر بار، جن کی آل اولاد سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لگا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ہم اپنی جان اور مال لگا کے خوش ہوتے ہیں، اور کہاں سے اپنا جان اور مال بچا لے جاتے ہیں جہاں کا کئی گنا وعدہ بھی ہے۔ دین یا دنیا میں ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم بھی تجارت میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے سودے کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر کے اپنے اس جان اور مال کا ایسا سودا کریں کہ اللہ قبولیت کر دے۔ لیکن اس قبولیت کو کرنے کے لیے، اس تجارت کو کرنے کے لیے کیا خصوصیت کا ہونا ضروری ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، بہت توبہ کرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے اور اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، کیونکہ ان کا سارا گھومنا پھرنا چلنا پھرنا کس لیے ہوتا ہے؟ دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اب ہم سب اپنے آپ کو اس میں رکھیں کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے ان میں سے، تاکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکوں کہ اللہ مجھ سے میری جان اور میرا مال قبول کر لے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں توفیق مل جائے اور اللہ ہم اس درجے کو پا سکیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ بات تو زیبا ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب وہ اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی رقیق القلب اور اللہ سے ڈرنے والا بردبار آدمی تھا۔ یہاں پر ایک اور بھی قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا انعام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے لیے رکھا ہے کہ انسان دنیا میں بھی دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد جب اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے تو پیچھے سے آنے والی نیکیاں یا دعاؤں کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو بتائے بغیر یا کسی کو موقع دیے بغیر، مہلت دیے بغیر کسی کو پکڑا جائے۔ بات تو لیکن اتنی ہے کہ ہم پہلے جاننے والے تو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں بات بتائی ہے، جو مہلت دی ہے، اس میں کرنا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ کسی کو اللہ نہیں پکڑتا اس طرح سے بلا وجہ۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی جائیں یا نہ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تردد، پردہ کروں یا نہ کروں، ابھی کروں کہ بعد میں کروں۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا بلکہ نبی ہی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی بعد میں کہا نہیں چلے جاتے ہیں، اور چلے گئے۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں پہ ان پر بار ہونے لگیں، تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ذرا اگر آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تواب ہونا، غفار ہونا، غفور ہونا، رحیم ہونا،
یہ صفت کتنی زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے، اور جہاں جو کہ ایسی غلطی کی بات آئے، جہاں کوئی ایسا جھول آئے جو انسان سے ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فوراً یہ صفت آتی ہے اصلاح کی بات بتانے کے بعد کہ اپنی اصلاح کر لو تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف اپنے رویے، اپنے سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب تبوک کا موقع جو ہے یہ ساعۃ العسرہ کہلایا ہے، کیونکہ ایک مشکل ایک گھڑی تھی، جیسے کہ بہت شدید گرمی تھی، قحط کے بعد پہلی دفعہ فصلیں پکی ہوئی تھیں، لوگ اب مشکل سے اس راستے وسائل تھے نہیں جانے کے لیے، سپر پاور سے جنگ تھی، تو اس لیے یہ ایک مشکل گھڑی تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصیبت مشکل کے اوقات کا ذکر کیا کہ جو ہر طرح کی مشکل سختی میں بھی اپنا فرض نبھاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں بھولتا ہے، اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ گرمی ہو، چاہے قحط کے بعد فصلیں پکی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اور ذرا سا جس نے اس کے اوپر اونچ نیچ کی تو فوراً آپ دیکھیں کہ ان کا کس طرح سے ذکر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک طرح سے مواخذہ کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تیار رہنا، اور جیسے ہی حالات ہوں، مثلا اگر سخت نیند بھی آ رہی ہو تو اس وقت بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یا اگر گرمی بھی لگ رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر مسجد میں جانا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساعۃ العسرہ کے لمحات ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ یہ سخت ٹھنڈا پانی ہو اس کے باوجود وضو کرنا، تو یہ اس بات سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات میں یہ بہانے بنانا، معذرتیں بہت پیش کرنا، جواز اس کے بہت دینا، یہ چیز جو ہے وہ قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، کہ جب بھی کوئی مشکل انسان کے اوپر آتی ہے تو اس کے اندر دو آسانیاں بھی ساتھ آتی ہیں، ریپیٹ ہوتا ہے ان مع العسر یسرا۔ تو جو نیکی جتنے مشکل حالات میں کی جائے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ آپ کر جاتے ہیں اس مشکل کو حل تو آپ دیکھیں اگلی نیکی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا جب ٹھنڈے پانی سے وضو ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے، اگلی نیکی کا در کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کو سب کی نیت کا پتہ ہے، کون کیا نیکی، کون سی نماز، کیا چیز کس خوشی سے کرتا ہے، مجبوراً کرتا ہے، بیزاری سے کرتا ہے، تو اسی کے مطابق پھر قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جب اہم ترین فرض آ جائے تو پھر انسان سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، بلکہ سستی اور کائلی سے بچنے کی دعا بھی اسی نے سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، جو ہے کہ کسل مندی سے اور سستی سے، غفلت سے پناہ مانگی جائے۔ اب یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کی وہ معاملہ تھا کہ زمین اپنی ساری وسعت کے بعد بھی تنگ ہو گئی تھی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ تین صاحب کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن میں سے حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے تو میں اپنے دل میں ارادہ کرتا تھا کہ میں چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا۔ اب اس میں ہم سب ذرا اپنا عکس دیکھیں، کہاں کہاں ہمارے ایسے معاملات آتے ہیں، پورا ارادہ ہوتا ہے کریں گے لیکن سستی۔ میں کہتا تھا کہ ابھی کیا بس ابھی کیا، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کتنی سی دیر لگتی ہے۔ اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز میں ہی راستے میں سے جا لوں گا، مگر پھر وہی سستی آڑے آ گئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ اب اس زمانے میں جب کہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر کڑھتا رہتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا ضعیف ہیں یا مجبور لوگ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین آ کر اپنے عذر اور لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ معذرت پیش کرنے لگے۔ یہ کوئی 80 سے زیادہ لوگ تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک ایک کی بتائی ہوئی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کیا اور ان کے باطن کو اللہ پر چھوڑ کر فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں آگے بڑھ کر میں نے سلام کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں،
مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کسی وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. البتہ اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ کو میں ناراض ہی کیوں نہ کر لوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی صورت نکال دے گا. ہائی لائٹ اس جملے کو اپنی زندگی میں اپنے دل پر لکھ لیں. اگر ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بھی دیا تو وہ لوگ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ہاں، اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ کی خاطر تو اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے گا. واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، اور ہم سب کے کوئی عذر نہیں ہے دین میں عمل نہ کرنے کے جسے ہم پیش کر سکیں. میں پوری طرح قادر تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے. اچھا، اٹھ جاؤ اور انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا. یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تم نے کوئی عذر کیوں نہ پیش کر دیا. یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں. مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ نے بھی سچی بات کہی ہے تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں سچائی پر جم گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں میں سے ہم تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین مجھ پر بالکل ہی بدل گئی ہے. میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں ہے. مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ آپ جواب دیں گے. نماز میں نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں. مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نظر ہٹا لی ہوتی. ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست کے قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا. اب آپ ڈسپلن دیکھیں معاشرے کا کہ جب کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو متقین ہیں، جو پہلے محاذ پہ جا چکے ہیں، جو جنگوں میں شریک ہونے والے ہیں، جو رضی اللہ ہیں. اگر ان سے اتنی سی بھول ہونے کے بعد یہ ہے تو ہم سب اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ ابو قتادہ، تم کو اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں دیوار سے اتر آیا. انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے قبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا. اس نے شاہ غسان کا ریشم میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا. میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر بڑے ستم توڑ رکھے ہیں. تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، نہ ہی تم اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے. ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی. اسی وقت میں نے اس خط کو چولہے میں جھونک دیا. 40 دن اسی حالت پہ گزر چکے تھے. اب توبہ کرتے کرتے کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن. اور ایک ایسے متقی شخص کی توبہ کو 40 دن. 40 دن اس حالت پہ گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو. چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے. 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا. اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا. میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے. پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے. ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. میں نے سلام کیا تو فرمایا، تمہیں مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے، اور یہ آیات پڑھ کر سنائیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو کہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب کچھ صدقہ کر دیا.
توبہ بھی اور صدقہ بھی۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچائی کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ معافی دی ہے اس پر میں تمام عمر قائم رہوں گا، چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی، اور اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ مجھے اس بات سے بچائے گا۔ تو جو شخص سچ بولتا ہے اللہ سے اس کو وقتی طور پر بعض دفعہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ وہ لوگوں میں لگتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جا رہی، لیکن پھر جب اللہ کے یہاں اس کو عزت مل جائے تو قرآن میں اس کے متعلق آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کا انعام۔ تو اس لیے سچ جو ہے وہ انسان کو قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی فائدہ دے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اتنا اہم واقعہ بتانے کے بعد نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ کیا کرو، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچ بولو خود بھی، اور دو جو سچے ہیں، جو سچی بات ہے وہی بیان کرو۔ اب دل کی سچائی کا سچا ہونا اہم ہے، یعنی سچ میں کیا کیا شامل ہے؟ دل سچا ہو، جو بات دل میں وہی بات کریں، پھر اسی طرح زبان سے سچ بولیں، یعنی دل اور زبان کا فرق نہ ہو، پھر عمل میں سچائی ہو، جو دعویٰ کریں پھر اس کو عملاً کر کے بھی دکھائیں، اس میں بھی سچائی نظر آنی چاہیے۔ پھر اسی طرح خود سچا ہونا اور سچ کے گواہ بنے، اپنے نفس یا رشتہ دار کے خلاف بھی اگر سچی گواہی دینی پڑے، یعنی اپنے آپ کے لیے بھی کہنا پڑے کہ میری غلطی تھی، تو وہ بھی سچ بولا جائے، اور اسی طرح جھوٹ سے بچا جائے، کیونکہ سچ اس وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ عام آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری طرف بھی کہ انسان ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے مکمل جھوٹ کو نکال دیں۔ تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی، تھوڑا سا کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم صادق اور امین ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہے۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار راہ ہے اس پر قدم کوئی وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح لکھ نہ دیا جائے، کیونکہ یقیناً اللہ کے ہاں محسنین کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ کوئی بھی کوئی زحمت اٹھاتا ہے، کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو ہی کر لیتا ہے، نیند توڑ کے ہی اٹھ جاتا ہے اللہ کی خاطر، کوئی اپنے مال عزیز ہونے کے باوجود صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی زحمت اٹھا کے اپنے چھٹی کے دن میں بھی قرآن کی کلاس میں آتا ہے، کوئی بھی حق الخدمت ہے، یہ مومن کا حق ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدل، اس کی برکت جو ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور شامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، کوئی بھی صحیح یا جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور اس کے حق میں اسے لکھ نہ دیا جائے تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا صلہ ان کو عطا کرے۔ ہر چیز ریٹرن میں آ جاتی ہے، اس نے اس دل سے کیا، اس محبت سے کیا، اس طرح سے کیا اور خوشی خوشی کے ساتھ کیا، اس لیے اپنے دلوں میں خوشی پیدا کریں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی موقع دے، نیکی کا موقع ملے، قرآن کا موقع ملے، تہجد نصیب ہو جائے تو اللہ کے شکرانے ادا کریں کہ جس نے ہمیں توفیق دے دی۔ اس وقت اپنی نیند کے آرز کو کاؤنٹ نہ کرتے رہیں۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنی اتنی ہی نیند رکھیں جتنی کہ ہمارے رمضان سے پہلے تھی، اور ہم وہ سحری کے بعد کا سارا ٹائم جو ہے وہ آدھا دن سو کے گزار دیں، صرف اس لیے کہ جی ہم رات کو سحری میں اٹھ گئے تھے، کتنی سی دیر اٹھے تھے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے یا کوئی ایسا خاص موقع آتا ہے جہاں پہ ایک کمائی کا موسم ہے، تو اس صورت میں آگے بڑھ کر خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے لیے جاگنا اور پھر اپنے دن کو بہتر طور پہ گزارنا، قرآن سیکھنے میں لگانا، صبح کے ٹائم میں پراپرلی برکت کے وقت میں برکت لینا، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ بہت اہم بات ہے کہ اگر سارے لوگ نہیں بھی نکل پاتے، لیکن ہر گھر میں سے، ہر خاندان میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں۔
ہم سب دیکھیں کہ ہمارے گھر میں سے ہماری جو ایک فیملی ہے اس کے اندر سے کوئی ہے ایک بندہ بھی ایسا جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کہا ہو کہ میں نے پلان کیا کہ ہمارے گھر میں سے یہ شخص جو ہے وہ دین کے لیے نکلے گا. تو ہر گھر، ہر فیملی، ہر خاندان میں سے ایسا ضرور ہو کوئی نہ کوئی، وہ تاکہ وہ واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرے، تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کر سکیں. کیونکہ جب سیکھیں گے تو پرہیز کریں گے. کس چیز سے؟ کہ اسلام کے خلاف کیا چیز ہے اور کیا اسلام ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکے گا. اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا فرائض میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں اور خیر کی بات بتانے والے عالم کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے، جہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اور بلوں میں چونٹیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اسی لیے دین کا علم سیکھو کہ اللہ کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اسے حاصل کرنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح ہے، اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، ناواقف کو سکھانا صدقہ ہے اور اس کی اہلیت رکھنے والے کو بتانا ثواب کا ذریعہ ہے. کیونکہ جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے، بتائیں گے، عمل کریں گے اور جتنی نیکیاں لوگ اس کے ذریعے سے کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی چلی جائیں گی. تو یہ علم کا راستہ، دین کا راستہ ہر حال میں منافع بخش تجارت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. جیسے بعض دفعہ کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ قرآن کی کلاس میں جایا جائے، سیکھا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے بڑے درس دیکھے ہیں، بڑا ہم جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی بات، کوئی نصیحت سننے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. ہم سب ذرا اپنا دل چیک کریں اور ایمان چیک کریں کہ ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے ایمان میں ابھی فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے. دل محبت سے دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے دنیا کی محبت کو نکالیں گے تو جگہ بنے گی تو آئے گا. دنیا کی محبت جب تک ہے تو نفاق نہیں جا سکتا انسان کا، کیونکہ وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ میں قربانی کیوں دوں، میں اپنا مال کیوں لگاؤں. اس کیوں کا جواب اس وقت ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہو. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر نہ ہی توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں. کون سی آزمائش؟ کبھی انسان کو بیماری ہو جاتی ہے، کبھی مال کی طرف سے تنگی ہو جاتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے تنگی ہو جاتی ہے، کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی اجتماعی قومی ہوتی ہے، کبھی ملکی اور دنیاوی طور پر ہوتی ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں؟ تو کیوں اس کرنے کا کام کیا ہے اس میں؟ توبہ کرنا اور اس سے سبق لینا. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں کہ مجلس میں آ بھی جائیں، بیٹھ بھی جائیں تو اس فکر میں ہوتے ہیں کب چھٹی ملے گی، کب جائیں گے، کیونکہ ان کا دل وہاں نہیں ہوتا. جب دل ہی نہیں ہوتا قرآن کے ساتھ تو پھر عمل کیسے بدلے گا؟ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا.
اس بھروسے کے ساتھ اگر انسان دین کی طرف قدم بڑھائے یا اپنے آپ کو نیکی کے لیے پیش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور یہ حسبی اللہ جو ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، یہ صبح شام جو شخص 7 بار پڑھتا ہے تو اس کی پریشانی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے، شعور سے سمجھ کے کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کا ساتھ ہوگا تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں اس کے کسی کام آ سکتے ہیں. سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. ہائی لائٹ، جس کو دانائی سیکھنی ہو، حکمت سیکھنی ہو، وہ یہاں سے سیکھے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا ہے کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یہاں پر انبیاء کے آنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام ہے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دینا. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، جو لوگ نہیں مان رہے، نہیں جانتے ہیں، ان کو خبردار کرنا، اور جو مان لیتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنانا. اس سے پتہ چلا کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی کو بتایا جائے تو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر نہیں کریں گے، اور جو کر رہا ہو اسے بشارت بھی دینی چاہیے تاکہ اسے حوصلہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا اجر ثابت ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یہ جو لفظ ہے نا، ذالکم اللہ ربکم، بہت ہی اپنائیت کا لفظ ہے. یہ ہے تمہارا اپنا رب، تو اس کی سفارش، اس کی شفاعت جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اس سے رجوع کرنا، اس کے حضور میں اچھا بننا، اس کے لیے پسندیدہ بننا اصل بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی براہ راست گواہی ہمارے لیے آئے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. پھر وہی بات، انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا لے گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی سزا کسی کو نہیں دینی. جو کچھ ہے ہم اپنے اعمال کے ساتھ جو تیار کرتے ہیں اسی کے مطابق کم یا زیادہ ہے. وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو چمک دی ہے. اب کائنات پہ غور کروایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ سورج کو چمکدار کس نے بنایا. یعنی یہ چمک جو ہے یہ پتھروں میں کیوں نہیں ہے جو سورج میں ہے. یعنی جس کو اللہ نے جس طرح کا بنایا اور کیسا کمال بنایا کہ جب سے دنیا بنی ہے سورج چمک رہا ہے اور اس کی روشنی میں کوئی ماند نہیں پڑتی. اس کی روشنی کتنا بل آتا ہے اس کا؟ ہم اتنے سے بلب بھی لگائیں تو بل آتا ہے. وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو چمک دی ہے. چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم مجھ سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہر چیز ایک نشانی بن جاتی ہے.
یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، بات تو ساری یہ ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا۔ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، اور پھر اسی پر راضی ہونا، اور جو کر رہے ہیں سب اچھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کس کی ہوتی ہیں یہ سارے الفاظ؟ جو قرآن سے نا واقف ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کو کھولتے ہیں انسان کو اپنی ساری بیماریاں، ساری برائیاں، سارے اپنی ترجیحات سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو دنیا کے دھندوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ اب اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، دین کے لیے وقت نہیں نکالتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے ہی دھندے ختم نہیں ہوتے۔ اور ہماری میجورٹی خواتین کا یہی جملہ آپ اکثر سنیں گے، سارا دن کام ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ بہت جو دوسری خواتین ہوتی ہیں آپ اکثر دیکھیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، سسرال بھی دیکھتے ہیں، ان کے وقت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہی والی بات ہے جو حدیث قدسی ہے کہ جو وقت نکالے گا، جو کچھ کرے گا دین کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا ان چیزوں سے، اور اس کے کاموں میں برکت ہو جائے گی، ورنہ وہ محتاجی ہی مسلط رہے گی کہ آپ جتنے مرضی کر لیں وہ کہیں ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہم عبادت ہی نہیں کریں گے؟ اگر ہم نے دنیا میں بے شمار ڈگریاں حاصل کی، بہت کچھ کمایا، بہت کچھ بنایا، لیکن جس کام سے آئے تھے وہ نہ کیا، تو پھر کیا کمایا؟ پوچھا تو اسی کے بارے میں جانا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا ہے جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کے لیے صدا یہی ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس کا؟ جو جنت میں جائے گا۔ اور کیوں جنت میں جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو چن لیا تھا، اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھے، تو اللہ نے ان کے اس راستے کے انتخاب کی وجہ سے ان کو اسی راستے پر چلایا اور ان کے لیے پھر جنتیں آسان کر دیں۔ تو جب تک ہم راستہ طے نہ کریں کہ ہماری منزل ہے کیا، ہمیں جانا کس راستے پر ہے، تو اس وقت تک ہم منزل کو پا نہیں سکتے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے لیے اس دنیا میں منزل کیا ہے؟ کیا صرف شادی ہو جانا؟ کیا صرف بچے ہو جانا؟ کیا صرف بچوں کی شادیاں ہو جانا؟ ایک گاڑی اور گھر کا بنا لینا؟ کیا ہم نے منزل پا لی؟ یا اس سے آگے کچھ ہے؟ اگر اس سے آگے کی منزل ہے تو پھر تو یہ راستے کی بہت ساری ایسی نعمتیں اور چیزیں ہیں جو راستے میں آتی ہیں اور ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے کہ مجھے اگر جنت کے راستے پر چلنا ہے تو اس کا راستہ وہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا بتایا، پھر اس کے مطابق چلا جائے۔ جنت میں رہائش، ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہیں۔ اس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ اس کی دیواروں کا گارا کستوری کا ہے، اس کے پتھر ہیرے اور موتی ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور نہ اس کی کبھی جوانی ختم ہوگی۔ اسی طرح جنتوں کے کنگے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا خوشبودار ہوگا، ان کے درمیان میں کبھی کوئی اختلاف یا بغض نہیں ہوگا، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوں گے۔ اسے اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی
اس طرح سے مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ستارے گئے. تو یہ ہے وہ جنت، اور اس کی بے شمار بہت خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو جنت کا جو بھی بیان کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسے ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں وہ شوق پیدا ہو جنت میں جانے کا. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جس کو آنے کا ملنے کا شوق ہی نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ سے ملنے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو بیزار ہے اللہ بھی اس سے بیزار ہے. تو دیکھیں کہ مجھے اللہ سے ملنے کی توقع یا اس کے آگے حساب دینا یا اس کے وہ دیکھنے میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ سب حساب کتاب خود کرنے کا ہے. اپنا محاسبہ خود کیا جائے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لے لیا جائے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے یہی بات. مگر جب ہم اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو وہ ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پہ ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وجہ ساتھ ساتھ دیکھتے جایا کریں. ہلاکت کیوں آتی ہے، بربادی کیوں ہوئی، فلانی قوم کیوں چلی گئی، وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. اور صرف ایک انسان کی ذات خود اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے ساتھ بھی اگر غلط کرتے ہیں تو ہم معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اس کا اثرات ہمارے معاشرے پر جاتے ہیں. اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہیں دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں اب تم کیسے عمل کرتے ہو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، بار بار جملہ آ رہا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمیں توقع ہوگی تو ہمارے اعمال کسی اور طرح کے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ پھر یہ ہیں. وہ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سنا سنا کے ہمیں بور نہ کرو، بیزار نہ کرو، ڈراتے نہ رہا کرو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میں کبھی یہ قرآن نہ سناتا. کیونکہ اس سے پہلے بھی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ خبر پہلے سے دے کر ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا، یعنی سمجھیں ایک طرح سے پیپر آؤٹ ہو گیا. تو تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جو قرآن کا آنا ہے یا نبی کا آنا ہے یہ ہمارے لیے مشقت نہیں ہے، یہ تو بلیسنگ ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی بات بتائی جا رہی ہے. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جتنا مرضی ہم کلمہ گو ہو جائیں، اگر ہم اپنے جرم سے باز نہ آئے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کافر کا لفظ نہیں آ رہا، یہودی کا لفظ نہیں آ رہا، ایک رویے کی بات آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ رویہ ہے یہ جرم ہے. لیکن ہم تو اس رویے کو جرم قرار نہیں دیتے. کس لیے؟ کیونکہ ہم کتاب نہیں پڑھتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہمارے یہاں ہے یہ کانسیپٹ، مسلمانوں میں آج ہے. یہ جو آپ کو مزاروں پہ نظر آ رہا ہے رش آخر، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی آپ اللہ کو بتائیں گے کہ یہ سفارشی ہیں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں.
ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ طے کی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، ہر قوم کی ایک مدت ہے، ہر انسان کی ایک مدت ہے، اس سے پہلے وہ جو مرضی کرے، جتنی مرضی برائیاں کرے، اس کی پکڑ نہیں آتی ہے، اس سے اس کی موت نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت مقرر کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنی چالوں میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے کیسا شکوہ ہے انسان کا کہ یہ اس رب کے ساتھ ہے جو خیر خواہی ہے، جس کی اتنی کہ اس نے اتنا بات واضح کر دی گئی، یہ اس کے ساتھ شکوے ہیں، اس کے ساتھ سارے دھوکے ہیں، اس کے ساتھ یہ بے وفائیاں ہیں۔ اس لیے اصل بات یہی ہے کہ اس رویے کی جب تک اصلاح نہیں کی جائے گی انسان کے اندر کی، ہدی للمتقین والی کیٹیگری میں نہیں جا سکتے، تقوی آ نہیں سکتا۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت سرکشی، ہم تو اسے کہتے ہیں ہماری مرضی۔ بغاوت ایک بڑا لفظ ہے۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑے گی، دنیا کے چند روز مزے میں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچنے اور سمجھنے والے ہوں، کہ آج ہم جتنا مرضی سرکشی کر لیں، خوشحالی کی زندگی گزار لیں، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ انسان جتنا مرضی جوانی کو استعمال کر لے، جوانی چلی جانی ہوتی ہے، جتنا مرضی ہم عیش کر لیں، آخر کار ہم اس دنیا کو چھوڑ جانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ہمیں وہی حقیقت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے عقل سے کام لو، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ انسان اپنی عقل پہ چلے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے گھاٹے کے سودے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہے۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں جو دارالسلام کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فانی دنیا کے ذکر کے بعد باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی یہاں پر، اور جنت کا گھر جس میں ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے اس کو دارالسلام کہا گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت خود دی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی اسپیشل شخص کو اپنے گھر کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہر کسی کو نہیں دے رہے ہوتے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے، سب کو بلا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے، اور وہ اس کے لیے ہے جو خود چاہتا ہے اس دعوت کو قبول کرنا، تو وہ وہاں تک پہنچ پاتا ہے، کیونکہ ایک ہے کسی کو بلانا اور ایک ہے کسی کا آنا۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ کون؟ چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، یعنی یہاں سے جانے کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ کون قبروں پہ کیا کر رہا ہے، یعنی جو فوت ہو چکے لوگ ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو کہ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہیں دیں گے۔ کوئی نشانی دیکھ لیں، اپنے حالات دیکھ لیں، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ لیں، مدد دیکھ لیں، نہ خوشحالیوں میں بدلتے ہیں نہ بدحالیوں میں بدلتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم کیا اس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا ہے الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یہ وہی سچویشن لگ رہی ہے کہ جیسے جب بعض دفعہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا اپنی ٹین ایج کے اندر کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، نیا نیا دنیا کے ایکسپیرینسز کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہونے کے باوجود بڑی کامل لگتی ہے، بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ماں باپ غلط لگتے ہیں، لگتا ہے شاید دقیانوسی ہیں، اور اپنی مرضی کر کے اپنے خود ہی تجربات کر کے اپنے نقصانات کر کے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن گوارا نہیں ہوتا والدین کو کہ ان کو یہ کسی مشکل میں پڑیں یا کسی مصیبت میں پڑیں، اور ان کے وہ بھلا اور خیر کے لیے تڑپتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہیں صرف وہی اس سے نصیحت لے سکتے ہیں۔ یہ حال بالکل ہمارا بھی وہی ہے کہ ہم اتنے سمجھدار اور بڑے ہونے کے باوجود شاید ہم عقلی طور پر بھی وہی ہیں کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، یہ کہاں سے فیصلے لیتے ہیں، یہ کس کی طرف پھر بات سنتے ہیں؟ اگر سب کچھ اللہ کی طرف یہ کہتے ہیں، ایمان اللہ پر ہے، اس کی بات وہی مانتے ہیں، تو پھر لیکن جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے زندگی گزارنے کی تو پھر کس کی سنتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے مسلمان ہوئے، یا مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعوری طور پر قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا اور پھر اپنے عمل کر رہے ہیں جو جتنا بھی اسلام ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ میجورٹی محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب ہمارے دین کی طرف آنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دین کا علم ہی نہ ہونا۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم دیندار بننا نہیں چاہتے،
ہم بننا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ علم نہیں ہے. اب اگر علم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پھر قیاس اور گمان پہ چلتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ دین میں اتنی سختی ہے, میرا خیال ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, جو مرضی کر لو. جب اس طرح کا دین جب سمجھیں گے تو عمل جیسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہم پہ فرض ہے اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بچانا, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا اس علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے, بلکہ یہ تو کچھ پہلے آ چکا ہے, اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے لاؤ اور ایک الہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام ان کے سامنے ابھی آیا نہیں ہے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. بات یہ ہے ساری. جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں دین میں ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی عقل پہ فیصلے کرتے ہیں کہ دین میں ہے یا نہیں ہے. اور نہ جس کا انجام ابھی دیکھا نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نافرمانی کا, تو ہم کہہ دیتے ہیں نافرمانی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو مان رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, جو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہیں, سب مسلمان ہیں بس. کیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایک ایک بات کو بیان کیا کہ اس کی ڈائگنوزس کیا کہ مسئلہ ہے کیا, بیماری کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے نتیجے کیا ہیں. اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا تھا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یہ بھی فساد کہا گیا, مفسد. ایمان کچھ کا لانا, اور جو نہیں لاتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ فساد پھیلاتے ہیں. پھر اگر یہ تجھے چھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری الذمہ ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں. کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص آپ کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور پھر ایسے کیوں ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کرنے نہیں دیتا, نہ خود کرتا ہے نہ دوسرے کو کرنے دیتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے, اپنے عمل پر جمنا, اپنی نیکی پر جمنا ہمارے لیے فرض ہے. اور پھر اس صورت میں ہر شخص اپنا عمل دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تم بہروں کو سنواؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں, مگر کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے خواہ انہیں کچھ بھی نہ دکھائی دیتا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم پکڑ پکڑ کے آیت دکھا سکتے ہیں, حدیث دکھا سکتے ہیں, لیکن جس کے اپنے اندر بصیرت ہی نہ ہو لینے کی, جو مان کے اندر سے انکاری ہو جائے, تو پھر اس کو کون دکھا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہیں تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے جیتے جی ان کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. پھر وہی بات, ملاقات کا یقین, وبالآخرۃ ھم یوقنون. اسی لیے یہ بات آغاز میں کہہ دی گئی تھی کہ آخرت کا یقین انسان کو اصل میں ہدایت اور تقوی کی طرف لاتا ہے. جتنا اسٹرانگ یقین ہوگا کہ مجھے میرے گناہ کا وبال دیکھنا ہوگا, میں نہیں چھوٹ سکتی بغیر توبہ کے, مجھے اپنے رشتہ داروں کا, اپنے ساتھ والوں کا حق دینا ہوگا, میں اس لیے نہیں ان کے ساتھ برا کر سکتی کیونکہ وہ برے ہیں, کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. جب تک یہ کانسیپٹ ہمارے قرآن سے نہیں پک کیے جائیں گے, ہم اس کے اوپر بلیو اس طرح سے نہیں کریں گے, آخرت پہ ایمان نہیں, یقین کی کیفیت میں نہیں زندگی گزاریں گے, اس وقت تک اصلاح ہونا بہت مشکل ہے. اور ہر شخص صرف اپنی ذمہ داری اگر لے لے, مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور میں ہر ایک کے ساتھ اچھا رہوں, میں اللہ کا بھی حق دوں اور بندوں کا دوں, باقی کیا کون کر رہا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟
جب کوئی نصیحت کرتا ہے، جب کوئی بتاتا ہے تو الٹا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہاں، کب آئے گا وہ عذاب؟ کہو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر نقصان نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حیثیت کو اس کے ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ کیا نبی کے لیے ایسی بات کہی جا سکتی ہے؟ یہاں تو نبی کے منہ سے خود کہلوائی جا رہی ہے. کہو کہ میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ زلزلہ ہی آ جائے تو جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، کیا کر سکتی ہے سائنس اس وقت؟ یا اسی طرح ہوا تیز چلنا شروع ہو جائے، طوفان پہ طوفان آئے، کیا کر لیں گے؟ جتنے مرضی ہم بند باندھ لیں. آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کہ یہ منتظر ہے کہ جب پکڑ آئے گی تو سدھر جائیں گے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تمہیں دیا جا سکتا ہے؟ جو تم نے کمایا اسی کا بدل ہے اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اچھی کمائیوں کے بدل اچھے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی سچ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا بھی نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے ہی روک سکو. کون عذاب کو روک سکتا ہے؟ کون ہماری بیماری کے آنے کو روک سکتا ہے؟ کون ہے کہ ہمارے برے اگر حالات ہو جائیں، استغفر اللہ کے اگر جیسے حالات آج کل ہوئے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہو رہا ہے، کون ہے جو اس کو بدل سکے اور اس کو ٹھیک کر سکے؟ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ بھی ہو جائے. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. پھر تو کوئی اسے کرنے والا نہیں ہے، عذاب کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، پھر جو مرضی کوشش ہو جائے. مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. غور سے سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. کون سی نصیحت آ چکی؟ قرآن کی شکل میں، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیزیں اس نے بھیجی ہیں، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال کر لیا. اب یہاں جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا قرآن عطا کیا ہے، ایک ایسی رہنمائی عطا کی ہے، ایک ایسی رحمت عطا کی ہے کہ جو انسان کے ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، جسمانی، روحانی، ذہنی، ہر طرح کے مرض کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں، آپ کو جتنی مرضی گھٹن ہو، پریشانی ہو، آپ قرآن کے مجلس میں آ کے بیٹھیں، آپ کو اپنے مسئلے کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے وہیں سے. پھر آپ جتنے مرضی کسی بھی فساد میں ہوں، جھگڑوں میں ہوں، سمجھ میں نہ آتا ہو کون غلط ہے کون صحیح ہے، قرآن کے مجلس میں آ کے بیٹھے انسان کو اپنے قصور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں. اسی طرح کتنے ایسی بیماریاں ہیں جن میں قرآن کو سنا جائے تو اس کی شفا ہے. آج صبح میں دیکھ رہی تھی ایک پوسٹ جو آئی ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ ریز دکھائی ہوئی تھی کہ جب انسان قرآن کو سنتا ہے، صرف اس کی جو لسننگ ہی ہے وہ انسان کے ہارٹ کو، کینسر کو، مائنڈ کو، حتیٰ کہ امیون سسٹم کو کس طرح اسٹرانگ کرتی ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں اندر کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر باڈی کے سیل، جس کی وجہ سے ان سیل کے زندہ ہونے کی وجہ سے انسان کی بیماری ختم ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب کہیں پر بیماری آتی ہے تو وہاں کے سیل میں کوئی پرابلم آتا ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب وہ متحرک ہوتے ہیں تو پھر شفا ہو جاتی ہے.
تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ذہنی جسمانی روحانی ہے، بلکہ انسان کی جو نصیحت ہے، جو انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک راہ ملتی ہے کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے کیونکہ اس پہ اجر و ثواب ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے اندر ایک نئی زندگی پھونک دیتی ہے۔ ان میں سے تم نے خود ہی کسی کو فرمایا، کیا فرمایا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ کیا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مہربانی سے ہم اتنے ناشکرے ہو کر بھی، نعمتوں کی ناقدری کر کے بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ پھر بھی ہمیں اس نے مسلمان رہنے دیا، کیونکہ ہم جس طرح قدر کرتے ہیں جتنی اس اسلام کی، اور جتنا ہماری گفتگو کا انداز ہے اسلام کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں تو بڑا فضل اور کرم ہے اس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن کے مجلس میں کون کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کون حاضر ہے، کون ایبسنٹ ہے، سب کچھ ہم براہ راست دیکھتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ کیونکہ کون لوگ ہیں وہ؟ اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی ہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیونکہ ہم بعض دفعہ عزت بنانے کے لیے بھی دین کی طرف نہیں آتے، کہ ہم ایسی دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں، ہم بہت ماڈرن ہیں، ہم تو بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ تو جب اپ ٹو ڈیٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ دین میں آئیں گے تو اس کا امیج بھی وہی بنے گا کہ ادھر آنے والے لوگ اصل سمجھدار، اصل کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی جس وقت سرداران قریش جو تھے وہ ان کی ساری سرداری کا خاتمہ ہوا، اور حضرت بلال جیسے لوگوں کو اللہ نے رضی اللہ بنایا، اور ان کو وہ چیزیں کس طرح دیکھنے کو ملی کہ کیا ایک غلامی کی زندگی گزارنے والا انسان جو تھا وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا مقام دیا، تو مان جاتا ہے انسان کہ العزت للہ جمیعا۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، نہ اپنی زندگی کے، نہ اپنے گھر بار کے، نہ اولاد کے، بلکہ اصل کیا ہیں؟ ہم مالک کے انڈر رہنے والے غلام ہیں، مملوک ہیں، بندے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کر دیا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے نبی کی دعوت کو سنتے ہیں۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ، دن کو روشن کر دیا۔ صبح کے وقت آج کل موقع مل جاتا ہے دیکھنے کا کہ سحری کے وقت میں کس طرح اندھیرا ہوتا ہے اور پھر کیسے وہ آہستہ آہستہ صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر سے، تو بہت ہی حیران کن منظر ہے کہ کیسے جو لائٹ آف کی گئی تھی، تو اسی طرح مغرب کے وقت پہ دیکھیں، میں نے کئی دن سے میں نوٹ کر رہی تھی 20 منٹ پہلے بھی اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، اس قدر روشن ہوتا ہے کہ میں واقعی بیٹھ کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ ایک دم جب مغرب ہوگی تو اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ڈم ایک دم سے کیسے ہوتا ہے، یہ سب کہاں سے ہے، کہ کون رات کو لے کر جاتا ہے، کون دن کا اجالا لے آتا ہے، کون اسے مینٹین کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں کس طرح بیان کی ہیں کہ جو سننے والے، کھلے کان رکھنے والے ہوں، انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ساری قدرت کس کی ہے، اور اس کی قدرت ہی ہے کہ وہ ہمیں جیسے چاہے رکھے اور ہمارا جو چاہے انجام کرے۔ یعنی اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو بھی ہم اس کے اختیار میں، اور اگر مانتے ہیں تو بھی اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے
جزا دے۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا شرکیہ جملہ ہے کہ جو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے ایسی بات کرنا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ظرف ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایسی بات بھی سنتا ہے اور پھر بھی ان کو نوازتا رہتا ہے۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود فرما بردار ہو کر رہوں۔ کیونکہ یہ ہے داعی کا کام کہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھے، چاہے معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جب دین پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے خاندان، ہماری نسلیں اور بہت سے لوگ اس راہ کی طرف آ جائیں گے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرٹ کرتے ہیں چھوٹے عذاب سے، کوئی نہ کوئی جھٹکوں کے ذریعے سے، کوئی نہ کوئی بیماری کے ذریعے سے، کسی پریشانی اور حادثے کے ذریعے سے شاید کہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جنہوں نے پھر بھی نہیں مانا تو فرمایا کہ ان کا انجام یہ ان کا ہے جن کو الرٹ کیا جا چکا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا پھر اسے مان کر نہ دیا، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ نہ کسی بیماری کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی بدحالی کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی اور کے حالات کو دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں، تو دل بالکل ہی حق کو قبول کرنے کے لیے بالکل اس کو قبول کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ آنسوؤں کا نہ بہنا، اب بعض دفعہ دیکھیں دعا انسان کرنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، رونا چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں آ رہے ہوتے۔ آنسوؤں کا نہ بہنا، دل کا سخت ہونا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کی حرص میں مبتلا رہنا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ مومن کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے، عبادت اور ذکر اللہ کی حلاوت چھین لیتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اور یہ بدبختی کی علامت ہے، اور اسی سے بہت سی ظاہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے کرائم کر لیتے ہیں، لیکن انہیں کبھی رحم نہیں آتا کسی کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا
کہ وہ اللہ سے دور ہے. اس لیے ہم سب اپنے ان آیات کی روشنی میں اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کب ٹھپے لگ جاتے ہیں، کب دل سخت ہو جاتا ہے، کب قرآن کی نصیحت عمل نہیں کرتی، کب کوئی اگر نصیحت کر دے تو ہم آگے سے کہتے ہیں ہمیں نہ بتایا کرو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہر وقت نصیحت نہ کیا کرو. کب ایسا دل ہو جاتا ہے؟ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے ہیں ہی نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اور اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ جی بہت ایک ڈرامہ کریٹ ہو جاتا ہے، ایک ہیپناٹائز سا انسان ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ وحی کا یا معجزے کا جو ایک فرق ہے ایک جادو کے ذریعے سے بہت واضح تھا. اب مفسدوں کا کام جو ہے اللہ اس کو سدھرنے نہیں دیتا. جنات اور جادو کا قرآن میں زور نہیں چلتا، یعنی قرآن جو ہے اگر پڑھا جائے تو کوئی بھی جنات کا اثر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہیں تو برحق، جنات بھی برحق ہیں، جادو بھی برحق ہے، لیکن قرآن کے آگے ان کا زور نہیں ہے. اگر جادو کا کسی کو شک ہو بھی اپنے اوپر کہ شاید میرے اوپر ہے ایسا، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے ہی علاج کرے، کیونکہ قرآن میں اس کا علاج موجود ہے. اسی طرح صبح کے شام کے اذکار پڑھنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا، نظر کی دعائیں پڑھنا، یہ سب ایسے شرور کو بچانے کا ذریعہ ہے. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی شکایت کی کہ مجھے قرآن بھول جاتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، اور ہم میں سے شاید میجورٹی کو یہی مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا او شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. آپ نے یہ 3 دفعہ کہا. عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی لفظ نہیں بھولا جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا تھا، وہ بات مجھے یاد رہتی تھی. تو اس قرآن کے الفاظ میں خود ایک طاقت ایسی ہے کہ جو شرور سے بچانے کا ذریعہ اور حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بھی نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے ہی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو. اب ان کے مقابلے پر جو شر تھا، فرعون تھا، اس کا تشدد تھا، اس کی ساری سزائیں تھیں، اس کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے جو ایمان لا چکے تھے کیا کہا کہ تم کیا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر بھروسہ بھی کرو، جب کیونکہ مشکل حالات تو آئیں گے دین کے راستے میں، اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے. یعنی دعا بھی اللہ سے کی کہ اللہ اگر ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. کیونکہ بعض دفعہ انسان ظالم کا مقابلہ کرتے کرتے خود بھی ظالم بن جاتا ہے، اس سے 4 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے بعض دفعہ، اور اسی طرح بعض دفعہ اپنا راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے اس ظلم کے پیچھے. جتنا مرضی مسلمان ہو، جتنا مرضی ایمان ہو، تو اس پہ ثبات کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ حالات میں ایسا نہ ہو کہ میں ایمان سے پھر جاؤں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بھی بشارت دے دو. یعنی اگر باہر ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ فرعون کے دور میں ایسے حالات نہیں تھے یا بعد کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے کہ آج کل آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے یا اس وقت مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے کیا فرمایا گیا کہ اپنے گھروں ہی کو مساجد بنا لو.
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ کیونکہ انسان زیادہ سرکش کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو یا اس کے پاس عیش و آرام بہت زیادہ ہو۔ تو یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون کے پاس یہ اتنا کچھ ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے تیری راہ سے خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بہکاتا ہے۔ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی تم دونوں خود ثابت قدم رہو اور تم ایسا حرکت کوئی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو موقع ملے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دین رائج ہو اس کے گھر میں، اس کے ملک میں، اس کے علاقے میں، تو وہ خود رول ماڈل بنے اور وہ خود ان لوگوں کی جو طور طریقے ہیں ان کے پیچھے نہ چلے۔ جیسے بعض دفعہ ہم دین تو سیکھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنی نماز بھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھریلو رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے ہیں، مرنے جینے کی رسمیں نہیں چھوڑتے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ مکمل دین میں داخل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص دوسروں کے لیے مثال نہیں بن سکتا کہ نماز کے حد تک تو ہم اچھے نمازی ہیں، پھر ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، لیکن جب دیگر معاملات آ جائیں جہاں پہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو وہاں بریک کر جانا۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے اور پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا الہ حقیقی کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر عطا جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، آن آپ بھی ایمان لائے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تک تو تم نافرمانی کرتے رہے تھے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ اب تو ہم صرف تمہاری لاش کو بچائیں گے تاکہ تم بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ کیونکہ اس میوزیم میں جہاں اس کو بچا کے رکھا گیا ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جس کو نہیں پتا یہ کیوں بچا کے رکھا گیا ہے، اس کی کیا ہسٹری تھی، وہ وہاں کیوں جاتے ہیں اس میوزیم میں؟ صرف سیر کرنے کے لیے، صرف وہاں پر گھومنے کے لیے، صرف اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ حالانکہ وہ کیوں ہم نے کیا؟ تاکہ عبرت ہو کہ وہ طاقتور انسان، وہ بااختیار انسان جو اتنا گیا، اتنا اللہ نے اس کو دیا، مواقع بھی دیے، مال و دولت بھی دیا، اختیار بھی دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے لیے صحیح استعمال کر سکے، اور اس کے لیے وہی چیز امتحان بن گئی سب سے بڑی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، اس کا شوق تو پورا کر لیتے ہیں، لیکن کتنا بڑا امتحان ہے جس کے پاس جتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ علم آنے کے بعد بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ بعض دفعہ صرف ہم اپنے مفادات کے لیے دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے حق بات کیا ہے، یا ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں ایک بات پہ۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف آج کر رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تمہارے پاس حق ہی آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اور نہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تم ہو جانا۔ کیوں؟ حق کو قبول نہ کرنا، اس کے اندر شک کرنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، یہ سب کیا ہے؟ خسارہ۔ ایمان میں ہونے کے باوجود بھی اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خسارہ تو نہیں کما رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ چکا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی میں بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟
کیونکہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دی اسی وقت، اور جیسے انہوں نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب جو تھا وہ ان پہ سے ٹل گیا تھا، کیونکہ استغفار خود انسان کو عذاب سے بچانے یا مشکلات سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، مگر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ کیا دولت ملی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے، کہ نام ہوئی ہے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ عقل سے کام لینا دین کے معاملے میں، ہماری دنیا کے معاملے میں تو عقل خوب چلتی ہے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ شخص کی بھی عقل خوب چلتی ہے کہ تو پیسے دو کے چار کیسے بنانے ہوتے ہیں، اپنے نقصان کو کیسے بچانا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ہمارے دین کا معاملہ آتا ہے ہماری وہاں عقل ماری کیوں جاتی ہے؟ ہمیں اپنا نقصان اپنا گھاٹا کیوں نہیں پتا چلتا کہ اس دنیا کو اس وقت ترجیح دینا ہمارا سب سے بڑا گھاٹا ہے؟ وہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ کون سی؟ بحث کی، شک کی، غفلت کی، بیزاری کی، تعصب کی، یہ ساری وجوہات ہیں کہ کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے نہیں آ رہا ہوتا۔ ان سے کہو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ یعنی قومیں آئیں، ہلاک ہوئیں، اور اتنی واقعات بتائے گئے قرآن میں، تو اب بس یہی رہ جاتا ہے کہ پھر منتظر ہیں کہ جب ان کا وقت پورا ہوگا تو ویسے انجام ہو جائے گا۔ ان سے کہو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا حق کا حفاظت کرنے والا ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، کہ جو ایمان لائے گا اسے کوئی مشکل آئے گی، اسے کوئی پریشانی اس راستے میں اٹھانی پڑے گی، ہم اسے نجات دیں گے، ہم اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور جو پیچھے بات آئی تھی کہ 3000 نہیں 5000 ہمیں فرشتوں سے بھی لانا پڑے تو آئیں گے، اگر آگ کو گلزار بنانا پڑے تو اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں اپنی زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آگے رکھیں گے تو اس کی مدد لازم ہے کہ آئے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان دے سکتی ہو۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال سکے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ بہت عقیدے کی انسان کی بنیاد ہے کہ ہمارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کا مطیع فرما بردار ہونا اس کی مدد آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اسی کے خلاف اپنی مرضی کرنا یا اپنے نفس کی بات ماننا ہمارے لیے اس مدد کے اٹھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بار بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھے میرے ہی ظلم سے نجات دے، مجھے میرے ہی نفس کو اپنے تقوی کے ساتھ تابع کر دے، اور میرے نفس کو تقوی عطا فرما، تزکیہ عطا فرما، اور اس کے اندر سے جو رکاوٹ ہے تیری طرف آنے میں اسے دور کر دے، اور اگر وہ رکاوٹ میرے گناہ ہیں تو یا اللہ میرے گناہوں کی معافی ہی کر دے ایسے کہ میں اس راستے کو عبور کر سکوں اور اللہ کی رضا پا سکوں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست رفی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے لیے کوئی حوالدار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے چلے جاؤ تو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو جہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کب تک صبر کرنا ہوگا اس دین پر؟ کب تک چلتے رہنا ہوگا؟ کب تک لوگوں کے مخالف ہو کر بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی؟ جب تک کہ موت کا وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک اس کے اندر اسی طرح سٹیبل ہو کے چلنا، جم کے چلنا، اعتماد سے چلنا، خوش ہو کے اطاعت کرنا ہوگی۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ سورہ ہود۔ الف لام را۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے کہ تم بندگی اختیار کرو مگر صرف اللہ کی، اور میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں تنبیہات بھی ہیں۔ ان حالات میں جبکہ آپ مکہ کی طرف سے بھی مشکلات میں تھے، آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جبکہ اللہ کسی قوم کو عذاب میں پکڑنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور فی الواقع اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے، اور بس اسے آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہ سنبھلے تو پھر یہ عذاب آ کر رہے گا۔ اور اس وارننگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شدت سے محسوس کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو اس حال میں ہو کہ وہ اسلام نہ لایا ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر عطا فرمائے۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا یہاں پہ کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، کیوں پلٹ آؤ اس کی طرف؟ تاکہ وہ تمہیں ایک مدت خاص تک کا فائدہ سب کو دیتا ہے، وہ کوئی مانے نہ مانے، اس استغفار کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کر دیتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، اور وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ کیونکہ کیا کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں صحابہ کرام یا ایسے نیک لوگ آ رہے ہیں تو اپنا منہ ایسے چھپا لیتے تھے کہ اب آئیں گے پھر نصیحت کریں گے، اب آئیں گے پھر کہیں گے کہ چلو کسی نیکی کی طرف چلو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سینوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے ظاہر کو بھی۔
اب استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور پلٹ آؤ کہ استغفار سے روزی میں کشادگی ہوتی ہے، مال اولاد میں بڑھوتی ہوتی ہے، نیکوکاروں کا وظیفہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بھیجے گا آسمان کو برستا ہوا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا اور اس کی نیکی کی راہ کے لیے دعا کرتے رہنا، اصل یہی مومن کا ہتھیار ہے کہ وہ اپنے خطاؤں کو دیکھے، اس پہ آنسو بہائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحم کی اپیل کرے کہ اللہ ہم جیسوں کو جس نے ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی ما اخطأت وتعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی۔ اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ اے اللہ بخش دے میری خطا، میری جہالت، میرے کام میں میری زیادتی اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کر اور جان بوجھ کر کیے ہوئے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں یہ سب میرے اندر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔